اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مشبہ بالفعل، حروف نصب، انشاءاللہ ہم اس کا اجرا، اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ حرف نصب اپنے بعد آنے والے وکٹم کو نصب سٹیٹس میں لے جاتے ہیں، جنریٹو کیس میں لے جاتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ان کا جو وکٹم ہے وہ بالکل ان کے پاس ہو، وہ دور بھی ہو سکتا ہے، ضمیر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کبھی کبھی جر سے ملتی جلتی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی صحبت حرف نصب اس کی کمپنی کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ نصب سٹیٹس میں ہے۔ چلے اب ہم انشاءاللہ پریکٹس کی طرف آ جاتے ہیں۔ چل پہلا ایگزامپل لیتے ہیں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي۔ اب جی بتائیں ہمیں کون سا ورڈ جو ہے یہاں پر حرف نصب ہے اور کون سا اس کا وکٹم ہوگا؟ لیتا اور نی، لیتا اور نی۔ لیتا کیا ہے حرف نصب اور نی کیا ہے؟ میں، مطلب حرف متصل جمع، وہ متصل جو ہے ہاں ہاں، ضمیر ضمیر متصل، ضمیر متصل، ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو نی کو آپ نے کیسے پہچانا؟ وہ تو نصب یا جر ہوتے ہیں، تو کیسے وہ نی جو ہے نصب ہے؟ حرف نصب کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے یہ اب نصب ہی بولا جائے گا۔ ویری گڈ، چونکہ اب یہ حرف نصب سے جڑ گیا تو ضمائر کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جس سے جڑ جاتے ہیں پھر اسی کی پہچان کو اپنا لیتے ہیں، پھر اس کے علاوہ دوسری پہچان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نصب یا جر میں سے جر کو اس نے چھوڑ دیا کیونکہ یہ نصب لوگوں کے ساتھ جڑ چکا ہے، تو لیتا جی حرف نصب ہے، اسی لیے نی اس کا وکٹم ہے۔ بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد۔ لیتا کا کیا میننگ ہے؟ کاش، کاش، ویری گڈ۔ اور نی کا کیا میننگ ہے؟ میں۔ گڈ، بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد۔ چلیں نیکسٹ۔ جی ہاں جی، ہاں، ولیکننی اراکم قوما۔ لاٹ وہی لاٹنی لیکننی، نی لیکن، نی میں والا نی ہے۔ ہاں، تو کون سا اس میں حرف نصب ہے اور کون سا اس کا وکٹم ہے وہ بتائیے ہم۔ حرف نی ہی مشبہ ہوا، بالفعل، حرف مشبہ بالفعل کون سا ہے پہلے وہ ہمیں بتائیں۔ پہلے تو لاکن ہو گیا نا، وہ صرف لاکن، ہاں، اور نی اس کے ساتھ میں جڑ گیا، میں مطلب ویری گڈ، بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد۔ اچھا ہم کسی اور سے پوچھ رہے تھے، ہم نے آپ سے دوبارہ سے پوچھ لیا۔ تھا، اس چلیں لیے چلیں مائک انمیوٹ کیجیے۔ ہاں بتائیے، جی ولیکننی اراکم قوما، قوما میں بتائیں اس میں حرف نصب کون سا ہے اور اس کا وکٹم کون سا ہے؟ لیکن لیکن کیا ہے؟ لیکن اس کا حرف نصب ہے اور اس کا وکٹم ہے نی۔ تو نصب حالت میں دکھائی رہا ہے وہ نہیں ہے، نہیں، اس کے ساتھ یہ حرف جر آ رہا ہے، واہ۔ کس کے ساتھ حرف جر آ رہا ہے؟ لیکن کے ساتھ۔ لیکن کیا کہاں ہے حرف جر؟ اچھا نہیں، پھر اس کا ہے نا، لیکن کے ساتھ کامن اس کا وکٹم ہوگا۔ ہاں، تو نی کیا ہے؟ نی کو کیا کہتے ہیں؟ حرف ضمیر ضمیر متصل، متصل ضمیر متصل متصل۔ متصل، ہاں۔ تو آپ نے کہا، ہم آپ کے جواب کو ریپیٹ کر رہے ہیں، لاکنہ کا جو وکٹم ہے وہ نی ہے، یہی کہا نا آپ نے؟ جی حرف نصب لاکنہ ہے اور نی جو ہے اس کا وکٹم ہے۔ ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، کامن کو آپ نے کیوں نہیں کہا؟ کامن بھی تو نصب اسٹیٹس میں دکھائی دے رہا ہے۔ بتائیں۔ وہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب وہ بھی ہو سکتا ہے، شور۔
جی دیکھیں سمجھ میں جی جو بھی وکٹم ہوگا ہم اس کے وکٹم کو بالکل اس کے پہلے پاس ڈھونڈیں گے، دور نہیں، ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں پاس ہو جاتا ہے، دور کو وکٹم نہیں بنایا جاتا، سب سے پہلے قریب ہے وہ نی اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، وہ نصب یا جر ہو سکتا تھا، لیکن جو ہے وہ ہر حال میں نصب کہلائے گا کیونکہ لاکن نصب ہے۔ تو اب ہم دور والے چاہے جتنے بھی دکھائی رہے ہیں ہم نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے پلیز پاس ریزن ہونا چاہیے کہ دوبارہ ہم ریپیٹ کیجیے گا، آپ کی وائس بہت بریک ہو رہی ہے۔ دیکھیں چلیں ہم دوبارہ کرتے ہیں۔ جو بھی جب اس کے نیکسٹ ورڈ سے ہی ہونا شروع ہم آگے کی طرف وہ کر دیں، جمپ کر دیں، ہم پہلے اس کے بالکل قریب دیکھیں گے، اگر قریب میں مل جائے گا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ملے گا تو دور جائیں گے، وہ چاہے دکھنے میں قومن نصبی حالت میں دکھ رہا ہو لیکن وہ کسی اور وجہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ وجہ ہم آپ لوگوں کو آگے بتائیں گے وہ کیوں ہے۔ تو جو بھی حرف نصب ہے، جو بھی حرف جر ہے، حرف جر کا تو بہت کلیئر ہے کہ فوراً اس کے بعد ہی اس کا وکٹم ہوتا ہے، لیکن اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ واو حرف جر ہے، نہیں، حرف جر نہیں ہے، کیونکہ واو حرف جر ہوتا تو اس کے فوراً بعد کوئی اسم آتا جو کہ جر سٹیٹس میں ہوتا، یہ واو دوسری چیز ہے، اور کیونکہ واو کے فوراً بعد لاکنہ حرف نصب آ رہا ہے تو حرف کے بعد حرف جر کے بعد کوئی حرف نہیں آتا بلکہ اسم آیا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے بھی یاد رکھا کریں۔ تو یہاں پر لاکنہ حرف نصب ہے اور اس کا نی ہے، کیونکہ نی نصب یا جر ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ حرف نصب سے جڑ گیا تو اب ہم کہیں گے کہ یہ صرف اور صرف نصب ہے، جر نہیں ہے، جر کو وہ ترک کر چکا، ٹھیک ہے؟ اور قومن آگے آ رہا ہے وہ جس وجہ سے بھی نصب ہو، لاکنہ کی وجہ سے نصب نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنا وکٹم پکڑ لیا جو اس کا تھا، وہ کون ہے؟ نی۔ چلیں اب ہم آگے آتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما جی ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون۔ جی ولیکن ہے ایکوزیٹو پارٹیکل، سوری لاکن ہے، اور اس کا وکٹم ہے انفسہم ہونا چاہیے میم، کیونکہ یہ اٹیچ پروناؤن ہے تو نصب ہو سکتا۔ اچھا کون سا ہے وکٹم؟ انفسہم۔ انفسہم جی۔ اچھا ہمیں یہ بتائیے انفسہم میں کتنے ورڈز ہیں؟ انفس سولس ہے، ہم ہاں ایک ورڈ انفس سے ہے اور ہم دوسرا ورڈ ہے، جی تو اس کا وکٹم کون ہوگا وہ بتائیے۔ صرف انفسا لے سکتے کیا ہم لوگ؟ صرف انفسا ہی لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی انفسا ہی لینا ہے، جو وکٹم ہے ایک ہی ہم نے لینا ہے، کبھی بھی وہ ٹارگیٹ کرے گا تو ایک ہی اسم کو، البتہ وہ الگ بات ہے کہ واہ 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 لگ کر بہت سارے وکٹم بن جائیں، ٹھیک ہے؟ اوکے لیکن یہاں پر واو نہیں آ رہا نا، انفسا اور ہم کے بیچ میں واو نہیں آ رہا، تو یہ ہم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے اور جی انفسا صرف اس کا وکٹم ہے، جو ہم ہے وہ دوسرا ورڈ ہے، تو ہر ورڈ کو گرامر میں سب سے پہلا کام یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کتنے ہیں، اور ہمیشہ حرف نصب ایک ہی کو وکٹم اپنا بناتا ہے، وہ کنڈیشن الگ ہے کہ اس کے بعد بہت سارے اگر وکٹم آ جائیں، جیسے ان الجنت ان الجنت والارض والسماء والدنیا، تو واو واو لگا کے ہم ایک سا بنا دیں وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں پر نہ واو آ رہا ہے نہ سیم دونوں نصب میں آ رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے حرف جر میں دیکھا تھا من الجنتی والناس، من الجنتی والناس، تو من حرف جر ہم نے دیکھا تھا، پھر اس کے بعد جنتی اس کا وکٹم بنا تھا، لیکن واو کے بعد الناسی آ رہا تھا، تو واو آنے کے بعد الناسی جو ہے جر ہمیں آ رہا تھا، تو ہم نے کہا تھا جنت اور الناس
दोनों ही उसके विक्टिम है, लेकिन ऐसा कोई भी चीज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है वाव के साथ, तो इसका मतलब एक ही वर्ड उसका विक्टिम बनेगा। तो लाकिन्ना हरफे नस्ब है और अनफुसा उसका विक्टिम है, क्योंकि अनफुसा किस हालत में है, नस्ब हालत में है। सीन के ऊपर फतहा आ रहा है, जबर इंडिकेट कर रहा है कि वो नस्ब हालत है। अच्छा, अगर हम ये लाकिन्ना को छोड़ दीजिए, अनफुसाहुम दोनों का अगर गौर करें तो क्या है, कौन सा कंपाउंड बन रहा है, कौन सा फ्रेगमेंट बन रहा है? इदाफा इदाफा हाँ, मुदाफ मुदाफ इलैह बन रहा है, क्योंकि इसम जो है अटैच प्रोनाउन से जुड़ गया है। तो अब आप बताएं कि ये हुम नस्ब है या जर है? नस्ब भी होगा मैम ये। हुम नस्ब होगा, हुम अनफुसा की बात नहीं कर रहे हैं, हुम की बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा मुदाफ मुदाफ इलैह है, जी तो जी जी। अनफुसा मुदाफ होगा, हुम मुदाफ इलैह होगा। तो मुदाफ इलैह की हालत जर क्या जर होती है? जर जर होगा जर। जर होती है। तो यहाँ पर हुम जर्री हालत में है, नस्बी हालत में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, लाकिन्ना का विक्टिम सिर्फ अनफुसा है, हुम नहीं है, क्योंकि अनफुसा प्लस हुम मिलकर दोनों मुदाफ मुदाफ इलैह बना रहे हैं। यानी इदाफा में पहला वर्ड मुदाफ होता है, दूसरा मुदाफ नेक्स्ट इलैह होता है। अब मुदाफ चाहे जिस भी हालत में हो, जिस भी स्टेटस में हो, उसका मुदाफ इलैह हमेशा जर में होता है। वो दिखने में तो हुम दिखाई दे रहा है, लेकिन है वो जर, पेश के साथ भी है तब भी वो जर है। ठीक है, तो क्योंकि वो उसने इदाफा बनाया है अटैच प्रोनाउन के साथ। तो याद रखें, गौर करें कि जब भी लफ्ज ढूंढे, विक्टिम ढूंढे, तो अल्फाज देखें कि वो जुड़े हुए बहुत सारे अल्फाज तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो दिखने में एक लफ्ज होता है, लेकिन जब आप उसको तोड़ें तो 3 4 5 अल्फाज तक भी एक ही वर्ड में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अल्फाज हैं, लाकिन्ना का विक्टिम अनफुसा है और हुम अटैच प्रोनाउन है, तो इसकी वजह से वो मुदाफ मुदाफ इलैह बन गया, इसीलिए हुम जर स्टेटस में है, नस्ब में नहीं है। तो नस्ब में कौन हो गया, अनफुसा, और लाकिन्ना उसका हरफे नस्ब है। अनफुसा हरफे नस्ब है और लाकिन जो है ओके। नेक्स्ट। चलिए बताइए, या लैतहा कानतिल कादिया, या मैम ये लैतहा हाँ कानतिल कादिया। नईता जो है वो मुशब्बह बिल फेल वो है। है, क्या कितना नसब है, पे नसब है, और हाँ हम्म, जो है इसका विक्टिम है। क्यों हाँ विक्टिम है? और ये होगा कादियता जी नहीं है, हाँ जी नहीं कादियता नहीं है, हाँ होगा नहीं, क्यों, रीजन बताइए। क्योंकि इसका बराबर मौजूद है हाँ, तो फिर हम बिल्कुल, आगे थोड़ी जाएंगे, ये हमारे पास उर्फ जब जब हमें शुरू में मिल जाएगा तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। बारकल्लाहु फीकुम। अगर शुरू में ही मिल जाए, बिल्कुल उसके पास मिल जाए, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, हाँ नस्ब या जर भी हो लेकिन वो सकता था भी ना, जर जी क्यों जी हो नहीं है ये? सकता था, तब भी हम उसको विक्टिम ही लेते, हाँ हाँ, तभी हम उसको लेकिन विक्टिम लेते। हाँ को और हम जर ये क्यों नहीं कह ये रहे, जो नस्ब या जर क्यों नहीं कह रहे हैं, नस्ब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नस्ब का जो है विक्टिम वो नस्ब भी होगा, यानी कि जो हमारे पास अल्फाज हैं इन्ना अन्ना कन्ना लैता लकिन्ना और अल्लाह, ये सारे हुर्फ नस्ब है, तो इनके साथ इनका जो विक्टिम होगा वो भी नस्ब में होगा, चाहे उस पर कोई भी हरकत हो लेकिन वो नस्ब ही कहलाएगा। हाँ, देखें इसका ये रीजन होगा कि जो अटैच प्रोनाउन होते हैं वो अपनी कंपनी से पहचाने जाते हैं, अपनी सोहबत से, है ना। तो क्योंकि हरफे जी नस्ब जी के साथ जुड़ रहा है, तो हाँ जर नहीं हो सकता, नस्ब होगा। ठीक नहीं है, नहीं बारकल्लाहु ठीक फीक। ठीक नहीं। अल्लाहुम्मा ज़िद। चलिए नेक्स्ट। चलिए अनम्यूट करें। अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ, माइक अनम्यूट कीजिए।
अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ। माइक अनम्यूट कीजिए। कौन सा हर्फ नस्ब है और कौन सा उसका विक्टिम है? अला, अला जो है वो है हर्फ हर्फ नस्ब हमने 6 कौन कौन से पढ़े थे? इन्ना, अन्ना का अन्ना, इन्ना, लैता, अन्ना लकुन्ना। का जी, हाँ, तो यहाँ पर अन्ना, अला, यहाँ पर अला था अन्ना 6। है। हाँ, अन्ना, अन्ना अन्ना, अन्नहुम जो है ना वो हर्फ नस्ब है। और और विक्टिम कौन है? सुफहाउ, वो सुफहाउ, सुफहाउ। उसने उसको नस्ब किया। सुफहाउ का स्टेटस क्या है? रफा है, नस्ब है, उसका जर है? जी जी वो तो जम्मा में है उसका आखिरी रफा पहली है, वो तो रफा है, तो कैसे इसका विक्टिम हो सकता है? रफा नहीं होगा, नस्ब होगा। नस्ब कौन है यहाँ पर? अन्ना या हर्फ हमारा हर्फ नस्ब कौन सा है पहले वो बताइए। वो हुम जो है ना वो है उसका। हाँ, अन्ना का जो विक्टिम है, जो उससे जुड़ा हुआ हुम है, वही है। ठीक है, क्योंकि अन्ना हर्फ जर हर्फ नस्ब है, और जो उसके फौरन बाद अगर जमीर मुत्तसिल आ जाए तो जमीर मुत्तसिल जो होगी नस्ब हालत में होगी। अब इसको जर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो हुम अटैच हुआ है वो या तो नस्ब होता है या जर होता है। लेकिन कैसे पता चले नस्ब है या जर? वो जिसकी कंपनी में, जिसके सोबत में होगा, वही उसका स्टेटस होगा। तो अन्ना हर्फ नस्ब है, तो हम भी नस्ब हालत में हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसके आंसर्स एक मर्तबा देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, फयकूलू लैता, लैता का जो अटैच वो विक्टिम है, नी है। लाकिन नी, तो इसमें भी लाकिन्ना हर्फ नस्ब है और नी उसका विक्टिम है। वला ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन्ना अनफुसहुम, लाकिन है और उसका विक्टिम है अनफुसा, नॉट हुम, जस्ट अनफुसा, सिर्फ अनफुसा उसका विक्टिम है। या लैतहा कानतिल क़ादिया, लैता का विक्टिम है हा। इन्नल्लाह, इन सॉरी, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, इन्ना के साथ हुम जो अटैच हुआ है वो हुम उसका सॉरी विक्टिम है, यानी कि उसको उसने नज्ब हालत में किया है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज अभी भी बाकी है। चलें, हैंड रेस करें जल्दी जल्दी। जी, हाँ बताइए। 2 कौन मिल दे? रहे हैं। हाँ पहला है हु, हाँ, इन्ना और हर्फ नस्ब है और हु जमीर मुत्तसिल नस्ब है। हम्म, इन्नहा से इन्ना और हा, वो एक मर्द है हु, और हा वो एक औरत, मतलब बारकल्लाहु फीकुम। हाँ, तो यहाँ पर दो दो क्या मिल रहे हैं हमें? विक्टिम मिल रहे हैं। पहला इन्ना का विक्टिम है हु, और दूसरा इन्ना का विक्टिम है हा। ठीक जी। है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जर नहीं होंगे, नहीं, ये सब नस्ब ही रहेंगे। अब ये नस्ब ही रहेंगे क्योंकि हर्फ के नस्ब से अटैच हो गए। बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। चले ठीक है, चले बताएं। फज्तनिबूहु ये लअल्लकुम लाअल्लकुम, तुफ्लिहून। लाअल्लकुम जो है वो, लाअल्ला जो है वो तो हुर्फे जर, हुर्फे नस्ब, नसब है, और कुम जो है वो उसका विक्टिम है, विक्टिम मतलब है, सॉरी उसके ऊपर विक्टिम है। असर अंदाज हुआ है। ठीक है, जी जी जी। अन्ना इसको कहा जाता है अन्ना की इस्म, इन्ना की इस्म, हरफे इन्ना का, नस्ब की इस्म कहा जाता है। ठीक है, इन्ना का, ये इन्ना का इस्म कहलाता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक हाँ, ठीक ठीक। इन्ना का इस्म है। लअल्ला हम्म, जो है हरफे नस्ब है, और लअल्ला का इस्म जो है वो क्या है? कुम है। वो ठीक है, तो कुम, आप उर्दू में कह सकते हैं कुम, उसका इस्म, या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हैं उसका विक्टिम है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, अल्लाह जी अकबर। सही। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं। स्क्रीन हमारी, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट।
اور یہ قرآن کریم میں بالکل بہت سارے ایسے آئیں گے بار بار، تو آپ لوگ आगे بہت आसानी سے आगे پہچان सकते आगे बताओ मैम, ये वाला वाला किन्नकुम نہیں نہیں ابھی ہم کسی اور کو چانس دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. انہوں نے دے دیا میم آنسر, لاکنہ ہے ایکوزیٹو پارٹیکل, کم اس بارک کا اللہ وکٹم فیکم. ہے. چلے آپ نیکسٹ والا بتا دیجئے. جزاک اللہ خیر. اس میں کأنہ ہے میم ایکوزیٹو پارٹیکل, اور ہم اس کا وکٹم ہے. ویری گڈ. بارک اللہ فیکم. یوما نہیں ہوگا؟ نہیں, کیونکہ امیڈیٹ نیکسٹ ہم ہے تو اس کو ہی کنسیڈر کریں گے ہم لوگ. بالکل. بارک اللہ فیکم. اللہم زد فزد. ماشاء اللہ تبارک اللہ. چلیں نیکسٹ. اور کون بتائے گا؟ ہاں جی بتائیے. ان شانئک هو الابتر. انا حروف مشبہ بالفعل ہے, ہم، اور یہاں پر شانی کا یا تو مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے میم, اور ہاں تو ان کا وکٹم کون ہوگا؟ وہ شانیہ ہوگا میم. ویری گڈ. بارک اللہ فیکم. شانیہ جو ہے اس کا وکٹم ہوگا کیونکہ کا اٹیچ پروناؤن ہے. اگر یہ کا اٹیچ پروناؤن ہے مضاف مضاف الیہ تو کا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے؟ جر جر. کیوں؟ جر نہیں ہوئی کیونکہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہے. بارک اللہ فیکم. کیونکہ کیونکہ مضاف وہ الیہ ہے. ہاں کیونکہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہے. تو دیکھیں یہاں پر انا جو ہے حرف نصب ہے تو اس کا وکٹم ہو گیا شانی. آ کے اوپر فتحہ آ رہا ہے, زبر آ رہی ہے, تو یہ نصب اسٹیٹس میں ہے. اور کا اٹیچ پروناؤن ہے, تو جب بھی اسم سے اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل اسم سے جڑتا ہے تو اضافہ بناتا ہے. پہلے ورڈ کو مضاف کہتے ہیں, دوسرے ورڈ کو مضاف الیہ کہتے ہیں. تو کا یہاں پر مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوتا ہے. تو انا کی وجہ سے شانیہ نصب میں ہے اور شانیہ کی وجہ سے کا جر میں ہے کیونکہ وہ دونوں مل کے اضافہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر انا کا یہ جو یہاں پر ہو اس کا ہے اور انا ہا بھی ہے, یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو الحمدللہ پہچان ہو گئی ہے. دونوں انا کے یہاں پر کیا ہے, اسم ہے. دونوں انا کے اسم وہ ہے وکٹم ہے. لعلہ کا کم ہے, لاکنہ کا کم ہے, کأنہ کا ہم ہے, اور انا کا شانیہ اس کا وکٹم ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو یاد رکھنے والی بات ہے, جو کہ ہم اس میں سے 3 چیزیں کر چکے ہیں اور آپ لوگوں کو یاد بھی میں بھی ہو چکی ہوں گی, تو ہم انشاءاللہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ ہم نے دیکھا تھا ضمیر متصل. جو ضمیر منفصل ہوتے ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سارے رفع ہوتے ہیں, لیکن ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن کیونکہ نصب یا جر ہوتے ہیں تو کب وہ نصب ہوتے ہیں کب وہ جر ہوتے ہیں. 2 حالتیں ایسی ہیں جس میں وہ نصب ہوتے ہیں اور 2 حالتیں ایسی ہیں جس میں وہ جر ہوتے ہیں. تو ہم نے پہلے دیکھ لیا کہ جب وہ اسم سے اٹیچ ہوتے ہیں, تو ابھی ہم نے دیکھا شانی آکا میں ہم نے ایک ایگزامپل دیکھ لیا, پھر انفسہم میں بھی ایک ایگزامپل دیکھ لیا کہ جب بھی اٹیچ پروناؤن اسم سے جڑتے ہیں تو وہ مضاف مضاف الیہ یعنی اضافہ بناتے ہیں اور خود جر بن جاتے ہیں. تو یہ ہمیں پتا چل گیا. ٹھیک ہے. سب یہ تھرڈ والا اسم سے جڑ گئے, اسم کے ساتھ وہ کیا بناتے ہیں, اضافہ بناتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے, جر سٹیٹس میں ہو گئے. اٹیچ پروناؤن جر سٹیٹس میں ہو گئے. پھر سیکنڈ نمبر پر ہم دیکھیں نصب کب ہوتے ہیں. نصب جب حرف نصب سے جڑتے ہیں. ان اللہ سوری انہو انہا ابھی آیا تھا, انکم اننا, تو یہ سارے جگہ پر یہ نصب سٹیٹس میں ہوں گے کیونکہ یہ انا کا انا لیتا لکنہ لعلہ سے جڑ گئے. یعنی جب بھی اٹیچ پروناؤن ضمیر جب بھی اٹیچ پروناؤن حرف نصب سے جڑیں گے تو نصب ہو جائیں گے. لاسٹ میں سب سے آخری والا حرف جر کے ساتھ, تو جب بھی وہ حرف جر کے ساتھ جڑیں گے فیہم, تو فی حرف جر ہے اسی لیے فوراً اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ جر میں ہوگا, جار مجرور بنائیں گے. تو 3 ریزن آپ لوگوں کو پتا چل چکے ہیں. اب نصب کا جو پہلا ریزن ہے بس وہ باقی ہے. وہ کب ہم پڑھیں گے, جب ہم فعل شروع کریں گے. تو ہم نے آپ کو بتایا تھا دو ذریعے سے وہ نصب ہوتا ہے اور 2 طریقے سے وہ جر ہوتا ہے. 2 نصب کے طریقے کیا ہیں, یا تو وہ حرف نصب سے جڑ جائے
یا وہ اسم سے جڑ جائے تو اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل نصب ہو جاتا ہے. دوسرا جو 2 ریزن ہم پڑھ چکے ہیں، جر کب ہوتا ہے، یا تو وہ حرف جر سے جڑ جائے یا پھر وہ مضاف الیہ کی جگہ پر آ جائے، یعنی کہ اضافہ بن کر آ جائے اسم کے ساتھ، تب وہ اسم سے جڑ جائے یا حرف جر سے جڑ جائے تو وہ جر سٹیٹس میں ہوگا. تو چاروں کو ایک مرتبہ اور ریوائز کرتے ہیں. 2 حالتوں میں نصب ہے، دو طریقوں سے وہ جر ہے. جب فعل سے جڑے گا نصب بنے گا، حرف نصب سے جڑے گا تو نصب بنے گا. جر کب بنے گا؟ جب اسم سے جڑے گا تو جر بنے گا، اور جب حرف جر سے جڑے گا تو جر بنے گا. تو آپ لوگوں کو 2 تو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حرف نصب سے جڑا نصب ہو گیا، حرف جر سے جڑا جر ہو گیا. ہم اگزامپل لیتے ہیں حرف نصب کا. انا حرف نصب ہے اور ہو جڑ گیا تو ہو جو ہے نصب حالت میں آ گیا. اب ہم جر کا ایگزامپل لیتے ہیں حرف جر کا. فی ہم، فی حرف جر ہے، اس کی وجہ سے ہم جو ہے جر سٹیٹس میں ہو گیا. فی کا، فی نا، فی ہم، علینا، علیہ، علیہم. علی حرف جر ہے اور ہم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، تو اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل جر سٹیٹس میں ہو گیا. ٹھیک ہے. اور بیچ والے کا ایگزامپل لیتے ہیں. جب وہ اسم سے جڑتا ہے تو اسم سے جڑا انفسہم، شانئہ کا، تو کا جو تھا یہاں پر جر سٹیٹس میں تھا شانئہ کا میں. انفسہم میں ہم جر سٹیٹس میں تھا کیونکہ وہ دونوں مل کے اضافہ بنا رہے ہیں. اور جب اضافہ بنتا ہے تو دوسرا ورڈ مضاف الیہ بنتا ہے، تو اٹیچ پروناؤن مضاف الیہ بن گیا. اس کی وجہ سے وہ جر میں ہے کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارا لیسن مکمل ہوا. ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں. ہم نے پڑھے 6 حرف نصب. حرف نصب کو حرف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، حروف ناصبہ بھی کہتے ہیں، ایکوزیٹو پارٹیکل بھی کہتے ہیں. لیکن ایکوزیٹو پارٹیکلز فار اسم، حروف ناصبہ اسم کے لیے. تو یہ ہم نے پڑھ لیا، یہ اس کا نام تھا ٹاپک کا. 6 حروف مشبہ بالفعل ہے ہمارے پاس. انا، انا کا انا، لیتا لکنا، لعل انا بے شک، انا کے کا انا جیسے کہ، لیتا کاش، لعل شاید کے، تاکہ، اور کیا رہ گیا لیتا لاکنہ، لیتا لاکنہ لیکن لیکن. تو یہ 6 کا کام کیا ہے؟ جو ان کا اویلیبل اسم ہوگا، جو ان کو مل جائے گا اسم، تو وہ اسم کو کیا بنا دیں گے؟ نصب بنا دیں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ ان کا جو وکٹم ہے، ان کا جو اسم ہے وہ ان کے پاس ہو، دور بھی ہو سکتا ہے. اور ان سے جب اٹیچ پروناؤن جڑتے ہیں تو وہ نصب سٹیٹس میں ہو جایا کرتے ہیں کیونکہ یہ حرف نصب ہیں. الحمدللہ یہاں پر ہمارا لیسن مکمل ہوا. بارک اللہ لی ولکم فی بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. اب آپ لوگوں کا کام، ہوم ورک یہ ہے کہ قرآن کریم میں سے آپ حروف ناصبہ ڈھونڈیں اور ان کے وکٹم کو ڈھونڈیں. 5 حرف نصب ڈھونڈیں اور 5 اس کے وکٹم بتائیں کہ کس کو اس نے اثر انداز کر کے نصب حالت میں کیا ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. الحمدللہ یہاں لیسن مکمل ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.